بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے فیض یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ وہ پروردگار جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے درست کیا، پھر ایک اندازہ ٹھہرایا، پھر اس پر راہ کھول دی۔ یعنی تکوین نے وجود کے 4 مرحلے ہوئے: تخلیق، تسویہ، تقدیر اور ہدایت۔ تخلیق تو یہ ہوئی کہ ہر چیز مالک کے حکم سے عدم سے وجود میں آ گئی۔ تسویہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کو ٹھیک اس طرح کیا کہ جس طرح اس کو ہونا چاہیے۔ تقدیر کے معنی ہیں اندازہ ٹھہرا دینے کے، اور ہدایت سے مراد ہر وجود پر اس کی زندگی معیشت کی راہ کھول دینا، نقصان اور فائدے سے آگاہ کر دینا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی ایک چیز کی مثال لے لیں۔ مثال کے طور پر پرندے کو ہی لے لیں۔ خدا نے اس کو پیدا فرمایا، اس کے سارے قواعد و عزائم اس طرح بنائے جو نہایت ہی مناسب ہیں، کوئی اور صورت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے سارے وجود کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا جس سے باہر وہ نہیں جا سکتے۔ مثلا وہ اڑ سکتے ہیں مگر تیر نہیں سکتے۔ پھر ان کے اندر وجدان اور حواس کی روشنی پیدا کی جس سے وہ زندگی اور بقا کی راہ معلوم کرتے ہیں، سامان حیات کو طلب اور حاصل کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام خدا کی ربوبیت کا مظاہرہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ رب ہے۔ رب نے اگر پیدا کیا ہے تو اسے اچھے طریقے سے پیدا کرنا، اس کے لیے اندازہ مقرر کرنا اور راہ ہدایت بتانا اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ یہاں جو بیان کرنا مقصود ہے وہ ہدایت کی تعریف یا علم ہے، کیونکہ اس کا پیدا کرنا، اچھے طریقے سے پیدا کرنا اور اس کا اندازہ مقرر رکھنا تو غور و فکر سے ظاہر ہے، مگر ہدایت معلوم کرنے کے بعد ہی یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ انبیاء اور رسل کی آمد کی کتنی ضرورت تھی، اور جو ہدایت یا علم وہ لائے اس کے بغیر زندگی ناممکن تھی۔ جنہوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا وہ حشرات الارض کی طرح نیست و نابود ہو گئے، یا درندوں کی طرح ایک دوسرے کو پھاڑ کر کھا گئے۔ سب سے پہلا مرتبہ وجدان کا ہے، جس کے ذریعے بچہ پیدا ہوتے ہی بغیر کسی ہدایت کے ماں کا دودھ تلاش کرتا ہے اور پیتا ہے۔ وجدان کے بعد حواس کا مرتبہ ہے، یہ بچے کو سوچنے، سونگھنے، دیکھنے، سننے اور چھونے کی قوت بخشتا ہے، اور اس کے ذریعے خارج کا علم حاصل کرتا ہے۔ ہدایت کے یہ دونوں مرتبے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور حیوان سب میں پائے جاتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کا ان سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ ہے، وہ عقل ہے۔ خدا کی یہی وہ نعمت ہے جس کے سامنے ساری کائنات مسخر ہو جاتی ہے اور سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وجدان اس میں صحیح و طلب کا ولولہ پیدا کرتا ہے، حواس اس کے لیے معلومات بہم پہنچاتے ہیں، اور عقل نتائج و احکام مرتب کرتی ہے۔ حیوانات کو اس مرتبہ آخری چیز کی ضرورت نہ تھی، اس لیے ان کا قدم آگے نہیں بڑھا، مگر انسان میں یہ تینوں مراتب موجود ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساری قوتیں ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے ہر چیز کو سمجھنے اور ترتیب دینے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بیماری میں شہد ہم کو کڑوا لگتا ہے تو یہ عقل بتاتی ہے کہ شہد میٹھا ہے، مگر بیماری کی وجہ سے کڑوا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عقل اسی حد تک کام کر سکتی ہے جس حد تک ہمارے حواس کام کرتے ہیں، اور اس طرح عقل کی رسائی اسی ایک حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ اب رب کائنات کی ربوبیت کا تقاضا تھا کہ عقل کے ساتھ ہدایت سے انسان کو نوازے، اور یہی وہ نعمت ہے جو احکام الہی اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہے، جن کو سمجھنے کے لیے عقل کو بھی وہی طاقت اور روشنی درکار ہے جو صرف اور صرف یاد الہی سے پیدا ہو سکتی ہے، اور انسان صحیح کامل انسان بن سکتا ہے اور خدا کی مہربانیوں سے کما حق و مستفید ہو سکتا ہے۔ اور یہی غرض اس محفل کی ہے جس میں آپ کو خدا نے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اپنی نظر اس منزل کی طرف رکھتے ہوئے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔